مزے کا کیک اسکول کے لنچ میں کھانے کے لیے دیا تھا. ساتھ ہی اس کے دوستوں کے لیے بھی ایک بڑا سا کیک کا ٹکڑا اس کے لنچ باکس میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنے دوستوں کو بھی کھلا سکے. ایمی کو چاکلیٹ اور اسٹرابیری سے بنا کیک بہت ہی پسند تھا. وہ جلدی سے تیار ہوئی اور اپنے ابو کے ساتھ اسکول پہنچ گئی. آج میں کیک لائی ہوں آمنہ، امی نے آج مجھے مزیدار کیک دیا ہے لنچ میں، اس نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے دونوں ساتھیوں کو بتایا. اور پھر پڑھائی کے دوران بھی اسے بار بار کیک یاد آتا رہا جس کی وجہ سے اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا اور جس کو کھانے کے لیے اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا. کھانے کے وقفے کی گھنٹی بجی تو پوری کلاس کے بچے باہر کی جانب بھاگے. سب کو ہاتھ دھونے تھے اور بھوک بھی لگی تھی. ایمی بھی جلدی سے ہاتھ دھو کر آئی اور تیزی سے کیک کھانے لگی. اس نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی. ابھی ایمی کا دل بھی نہیں بھرا کہ اس کا کیک ختم ہو گیا. اب صرف وہ کیک بچا تھا جو اس کی امی نے دوستوں کے لیے دیا تھا. ایمی، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گی؟ آمنہ نے اسے اپنا لنچ دکھایا. ہاں ایمی، آج تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ہمارے ساتھ آ جاؤ، سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. فروا نے بھی اسے بلایا. ایمی نے دل میں سوچا، امی کو کیا پتہ چلے گا اگر میں سارا کیک کھا جاؤں؟ وہ سمجھیں گی کہ سب نے مل کر کھایا ہے. ایمی نے اپنے دوستوں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور سارا کیک کھا لیا جو اس کی امی نے دوستوں کے لیے دیا تھا. اس کی سہیلیاں اس سے ناراض تھیں. ایمی ان کے ساتھ جو نہیں تھی. گھنٹی دوبارہ بجی، پھر سے چھٹ پڑائی شروع ہو گئی. زیادہ کھانے کی وجہ سے ایمی کے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا. چھٹی ہونے تک درد بہت زیادہ ہو چکا تھا. وہ جیسے ہی گھر پہنچی اسے الٹی ہو گئی. اس کی امی پریشان ہو گئی. ایمی کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی. امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایمی نے کچھ زیادہ کھا لیا ہے جو اسے ہضم نہیں ہوا. اب تو ایمی کو سچ بتانا ہی پڑا کہ اس نے وہ کیک بھی کھا لیا جو امی نے ایمی کے دوستوں کے لیے دیا تھا. اسے کڑوی دوا پینی پڑی اور انجیکشن بھی لگا. امی نے ایمی کو بتایا کہ مل کر کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور اگر آپ سب کے ساتھ کھائیں اور سب کو کھلائیں تو آپ کو بدہضمی بھی نہیں ہوتی. ایمی کو سزا مل چکی تھی